ذرا تصور کریے، میرا بھی باپ تھا، میں ایموشنل کارڈ نہیں کھیل رہا ہوں. میری بہن نے کہا بھائی لے آؤ، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، ہم لوگ کچھ دن دیکھنا چاہتے ہیں. میرا بھائی کہتا ہے بھائی لکھنؤ میں کیا کر رہے ہو، لے آؤ. جب ڈاکٹروں نے منع کر دیا، میں نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے باپ کا علاج ہاسپٹل میں کروں گا، جو ہونا ہوگا اللہ کی مرضی، لیکن آخری سانس بھی اگر نکلے گی تو ہاسپٹل میں نکلے گی. اور وہی ہوا، لکھنؤ کے الفا ہاسپٹل میں میرے باپ نے آخری سانس لی. کوشش تو کرو، اللہ تو تنکے میں بھی جان ڈال سکتا ہے. کوشش کرنے میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹروں نے 7 مہینے کا ٹائم دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو صحیح علم تو اللہ کو پتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس 7 مہینے کو 7 سال کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لمبی زندگی دے دے، لیکن ایسی اولاد جو اپنے باپ کو بمبئی میں چھوڑ کے چلی آئے، اپنے باپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دے کہ جب ان کو بچنا ہی نہیں ہے تو ان کے اوپر خرچ کیوں کیا جائے. میرے بھائیوں، تم کتنا بھی حج کرا لو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، کتنی بھی زکاتیں دے دو، یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین تمہارے منہ پہ مار دے گا. جب تمہارا کروایا وہ حج قبول ہوگا، نہ نماز اور نہ عبادتیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی، یہ سب تیرے باپ کے لیے ہے. تو یہ کروڑوں روپیہ کما رہا نا، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرے باپ کا ہے. تیرے پاس لاکھوں روپیہ ہے، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے باپ کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے. اسی لیے کوئی بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. پوچھئے، ہمارے بڑے علماء بیٹھے ہیں، مسلم حافظہ اللہ پوری زندگی بخاری پڑھاتے ہوئے ہو گئی، اللہ رب العالمین ان کی عمر دراز فرمائے. یہ فرشتہ صفت انسان. میرے بھائیوں، علم کا سمندر ہم جیسے لوگ ان کا وہ لینا چاہتے ہیں کہ دستخط اور حدیث بیان کرنے کی کا اجازت مل جائے. یہ علم کا، آپ اپنے علاقے کے علماء کی قدر کرو. تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے سامنے کتنی بڑی علمی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے. علم کا سمندر ہے یہ شخص. لیکن بنگال والوں، تمہیں تو صرف لچھے دار تقریریں کرنے والے پسند ہیں، سریلی آواز والے پسند ہیں. تم نے علم کی قدر کہاں کی ہے؟ تمہارے پاس بہت بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن تم نے علماء کی قدر کہاں کی ہے؟ تم نے علماء کو جانا کہاں ہے کہ علماء کیا ہوتے ہیں؟ یہ علماء کی عزت کرو. ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہاری عمریں بھی بڑھا دے گا، اللہ تمہیں بھی برکتوں سے نواز دے گا. تو میرے بھائیوں، بات میں کر رہا ہوں، یہ بیماری اللہ کی طرف سے اللہ شفا بھی دیتا ہے. تو دعا کریے مولانا ہارون صاحب کے لیے بھی کہ اللہ رب العالمین ان کے اس ٹرانسپلانٹ کے عمل کو سکسیس فرما دے، ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اور جس شخص کے لیے بھی ہم نے کہا ہے، اگر ہمیں تھوڑا سا بھی خدشہ ہوتا کہ میرے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی تو میں نام بھی لے دیتا، لیکن بس ہم گمنام ہی رکھ رہے ہیں. لیکن ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ اور عطا فرمائے. وہ ان کا لیور کینسر سے خراب ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اور پھر لاسٹ میں یہ دعا کہ اللہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو تو بہتر جانتا ہے، تو ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرما. تو میرے پیارے ساتھیوں، بات کر رہا تھا کہ اللہ ادھر بھی ہمیں نہیں بھولتا ہے، اللہ اس جگہ بھی ہمیں نہیں بھولتا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے، بچہ پیدا ہوا، چھوٹا ہے، ماں لیٹی ہوئی ہے، اور جیسے ہی بچہ ماں کے ساتھ لیٹا، ماں سردیوں میں، اور بچے نے پیشاب کر دیا. خیر اب تو ڈائپر وغیرہ آنے لگے ہیں، ماں پہنا دیتی ہیں، اب تو یہ مصیبتیں مول نہیں لیتی ہیں. ان ماؤں سے پوچھو جو پہلے زمانے میں ڈائپر نہیں چلتے تھے اور پہنانے کی کوئی چیز نہیں چلتی تھی، ہم لوگوں کو بھی ہماری ماؤں نے پالا ہے. اس زمانے کو یاد کرو میرے بھائیوں. ماں دیکھتی تھی کہ بچہ رو رہا ہے تو سمجھ جاتی تھی کہ یہ بچہ پیشاب کیا ہوا ہے. ماں اس بچے کو اٹھاتی تھی اور اپنی جگہ پر سلا دیتی تھی، اور اس کے گیلے بستر پر خود اپنے آپ کو لٹا لیتی تھی، لیٹ جاتی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ رحمت کا معاملہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ماں کے دل میں یہ رحمت کس نے ڈالی؟ اگر اللہ ماں کے دل میں یہ رحمت نہ ڈالتا تو تو زندہ بھی نہیں رہتا. سوچو ذرا، ماں کس درد کے ساتھ بچے کو پیدا کرتی ہے.
ایک روایت آتی ہے اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس سے ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں کوئی بچہ جنتی ہے, نارمل ڈلیوری ہوتی ہے, تو اس عورت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس عورت کی اس تکلیف کو زمین کی چھاتی پر ڈال دیا جائے تو زمین بھی اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے. لیکن اللہ بھلا دیتا ہے اس عورت کے اندر, وہ اپنے بیٹے کی ولادت کی محبت میں, اپنے بیٹے کو پیدا کرنے کی محبت میں اس تکلیف کو بھی بھول جاتی ہے. ذرا غور کرو, ماں کے دل میں یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اتنی تکلیف کو برداشت کرنا اور بھول جانا اور اپنے بچے کو پیدا کرنا. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس ماں کے دل کے اندر کتنی محبت پیدا کی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک بچہ آیا غصے میں, ماں چاکلیٹ, ماں نے ایسے کیا, چاکلیٹ ہے مان لو بیٹا, بچے کو غصہ آیا, مارا تھا. ماں نے اس بچے کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا. بچے نے مارا, بظاہر ایک مار کا معاملہ, ماں نے کہا بیٹا سینے سے لگا لیا. یہ کیا ہے؟ یہ محبت کون سی ہے؟ اس محبت کو کس درجے میں آپ رکھیں گے؟ یہ کیا رحمت نہیں ہے اللہ رب العالمین کی جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل میں اور ماں کے دل کے اندر ڈالا ہے؟ اللہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے. ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ کہیں کھو گیا تھا. ایک عورت بھی قید کر کے لائی گئی اور اللہ کے نبی کے پاس پیش کی گئی. اس کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا, کھو گیا تھا. وہ عورت جس بچے کو دیکھتی پکڑ لیتی اور پکڑ کے لے جاتی اور اس کو اپنا بچہ سمجھنے لگتی اور اپنی پستان سے اس کو دودھ پلانے لگتی. وہ عورت جس بچے کو دیکھتی اس بچے کو پکڑ کے اپنے پستان سے لگا لیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ عورت ہے جنگی قیدیوں میں قید کر کے لائی گئی ہے, گرفتار کر کے لائی گئی ہے, اور ایسا اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کا بچہ کہیں کھو گیا ہے, کہیں گم گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں, یہ عورت ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اپنی پستان سے لگا لیتی ہے, دودھ پلاتی ہے. اگر اس کو اپنا بچہ مل جائے, اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو کیا یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں. جب یہ دوسرے کے بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہے تو اپنے بیٹے کو, اوریجنل بیٹے کو, اصلی بیٹے کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, روتے ہوئے کہتے اللہ ارحم بعبادہ. آئے میرے ساتھیوں, اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں کی محبت سے بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں پر اس ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہربان ہے. جتنی یہ عورت اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. وہ کیسے چاہے گا کہ میرے بندوں کو ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں؟ اس رحمت کی طرف ذرا نظریں دوڑا کر دیکھو, کتنا احسان ہے اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر. کتنا شکریہ ادا کرو گے, کتنا شکریہ ادا کرو گے. اللہ ارحم بعبادہ, اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہربان ہے. معافی مانگ کر تو دیکھو, توبہ کر کے تو دیکھو, استغفار کر کے تو دیکھو, اور یقین نہ آئے تو قرآن پڑھیے 20 سے زیادہ بار, 20 سے زیادہ بار اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو پکار کر کہا یا عبادی, یا عبادی, اے میرے بندو. یعنی جو گناہگار ہیں ان سے بھی کہہ رہا اے میرے بندو, اے میرے بندو. جیسے ایک باپ ناکارہ ہی اولاد صحیح, شرابی صحیح, جواری بھی صحیح, پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے صحیح راستے پہ آ جا, میرے بیٹے شراب چھوڑ دے, میرے بیٹے جوا چھوڑ دے, میرے بیٹے لاٹری چھوڑ دے, میرے بیٹے کیرم بورڈ چھوڑ دے. جیسے جانتا ہے کہ یہ نالائق ہے, بے شرم ہو چکا ہے, شرابی ہے, جواری ہے, پھر بھی کہہ رہا میرے بیٹے. اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا یا عبادی,
गुनाहगार बंदों से कि आए मेरे बंदो, आए मेरे बंदो। अल्लाह उनको भी अपना बंदा कह रहा है। और एक जगह तो हद ही कर दी अल्लाह ने, कुलिया इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, आए मेरे बंदो, यानी अल्लाह कह दो कि अल्लाह ने फरमाया, आए मेरे बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर तुमने गुनाह कर करके जमीन व आसमान भी भर लिए हैं, बहुत ज्यादा गुनाह कर लिए हैं, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, फिर भी तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, फिर भी तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह वहां पर भी कह रहा है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए अपने जानों पर जुल्म करने वालों, आए मेरे बंदो, आओ मेरे पास, अपना दामन फैलाओ, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये हाल है, हम मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। एक जगह अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमानो वालो अल्लाह से सच्ची तौबा करो, खालिस तौबा करो। सच्ची तौबा क्या होती है? एक तो होती तौबा अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, कोई गुनाह अल्लाह तौबा, तौबा तौबा, अस्तगफिर, तौबा तौबा, ये तो हम दिन भर में 50 बार कहते हैं। ऐसी तौबा अल्लाह को कबूल नहीं, अल्लाह नहीं मानता। तौबा का मतलब, तौबतन नसूहा का मतलब यह है कि जो गुनाह कर रहे हो उस गुनाह पर हमें शर्मिंदगी हो, नदामत। पहली चीज, जो गुनाह हमने किया उस पर नदामत हो। और दूसरी चीज, जो गुनाह हम कर रहे हैं उसको फौरन छोड़ दें, हाँ हटो, फौरन छोड़ दें, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, उस गुनाह को अपनी जिंदगी में दोबारा न करने का आज़म और इरादा करें कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, आइंदा मैं इस काम को नहीं करूंगा, इस गुनाह को नहीं करूंगा। ये तीन चीजें तौबा में शामिल होनी चाहिए। पहली चीज, अपने किए हुए गुनाह पर नदामत, शर्मिंदगी। दूसरी चीज, उस गुनाह को फौरन छोड़ देना। और तीसरी चीज, उस गुनाह को अपनी जिंदगी में दोबारा न करने का अज़्म और इरादा। ये तीन चीजें हमारी तौबा में शामिल नहीं है तो हमारी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने ये नहीं कहा तौबा करो, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमानो वालो तुम खालिस और सच्ची तौबा करो। जब तुम सच्ची तौबा अल्लाह से करोगे तो अल्लाह क्या करेगा, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। व युदखिलकुम फी जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिसके नीचे दूध की नहरें बह रही होंगी, शहद की नहरें बह रही होंगी, नहरें जारी होंगी। अल्लाह तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल कर देगा जहां नहरें जारी होंगी। तौबा करोगे तो ये नेमतें मिलेंगी, तौबा करोगे तो अल्लाह तो गुनाहों को मिटाएगा, तौबा करोगे तो अल्लाह हमें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और तौबा भी वो, ये तौबा नहीं तौबा गलत हो गया, शराब पी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, ठीक। दूसरे दिन फिर शराब पी ली, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तीसरे दिन फिर शराब पी ली, अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये अल्लाह की रहमत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं आप अल्लाह के साथ। अल्लाह को गफूर रहीम तो जानो, जानना भी चाहिए, लेकिन वो कहार भी है और जब्बार भी है, इसलिए उसको कहार भी जानो और जब्बार भी जानो। वो कहर ढाने वाला भी है और जबर करने वाला भी है, वो रहम करने वाला भी है, मेहरबान भी है। अगर गफूर और रहीम जानते हो तो कहार और जब्बार भी जानो, उसकी रहमत का नाजायज फायदा मत उठाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से यही तो कहा था, वस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, आए मेरी कौम के लोगों तुम अल्लाह से मगफिरत तलब करो, तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। इन्नहु काना गफ्फारा, वो बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला और बख्शने वाला है। जब तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की मगफिरत मांगोगे, जब अल्लाह से मगफिरत तलब करोगे, अपने गुनाहों की तौबा करोगे, तो अल्लाह तुम्हें क्या देगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिशें नाजिल फरमाएगा, तुम्हारे खेतों में बारिशें देगा, तुम्हारी फसलों को उगाएगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا اور بیٹے بھی دے گا، یعنی تمہارے مالوں میں برکت بھی دے گا، اور تم بے اولاد ہو تو اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات بھی عطا کرے گا اور نہریں بھی دے گا۔ دیکھیے نعمتیں، دیکھیے اللہ کس پر، جب توبہ کرو گے، مغفرت طلب کرو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ یہ نعمتیں دے گا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، ہمارے اناج میں خشکی آ گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کرے۔ اگر کسی کے مال و دولت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کماتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کرے۔ کوئی بے اولاد ہے اور شادی کے 10-20 سال کے بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ تمام نعمتیں تمہیں توبہ اور استغفار کی کے بعد ملیں گی۔ اللہ کہتا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی تو کہا تھا کہ تم استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اللہ تمہارے مالوں میں برکت دے گا، اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا، بڑھائے گا، تمہیں باغات یعنی کھیتیاں دے گا، اور تمہیں نہریں یعنی چشمے جاری کرے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، لوگوں نے کہا امیر المومنین، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے، اے امیر المومنین نماز استسقاء کے لیے چلیے، اللہ سے بارش کے لیے دعا مانگیے۔ حضرت عمر فاروق نکلے اور تمام لوگوں کو میدان میں لے گئے نماز استسقاء کے لیے۔ میدان میں گئے، نماز تو پڑھی لیکن دعا کے لیے بارش کا کوئی لفظ بھی نہیں مانگا۔ حضرت عمر نے نماز استسقاء ادا کی اور دعا میں کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا فرمایا، مغفرت طلب کی، استغفار کیا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لہم، اللہ مجھے بخش دے، اللہ ان کو بخش دے۔ حضرت عمر نے اپنے لیے مغفرت طلب کی، اور جو لوگ تھے ان کے ساتھ گئے تھے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی، استغفار کیا، مغفرت طلب کی، صرف مغفرت طلب کی اور لوٹ کے چلے آئے۔ جب وہ اپنے دربار خلافت میں پہنچے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین ہم تو نماز استسقاء کے لیے لے کر گئے تھے، ہم نے تو سوچا آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ بارش برسا، اللہ رحمت کی بارش فرما، لیکن آپ نے استغفار کیا، آپ نے مغفرت طلب کی اور چلے آئے، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں مانگا، اللہ سے بارش کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا۔ تو حضرت عمر نے روتے ہوئے فرمایا، ہاں آئے لوگوں تم نے بالکل صحیح فرمایا، ہم نے اللہ سے بارش نہیں مانگی۔ فرمایا ہم تو بارش ہی کے لیے لے کر گئے تھے آپ کو کہ بارش کے لیے دعا کریں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہم نے مغفرت طلب کی ہے، آئے لوگوں مغفرت طلب کر کے ہم نے آسمان کے ان دروازوں میں سوراخ پیدا کر دیا، ان دروازوں کو ہلا دیا جہاں سے بارش کے قطرے آتے ہیں، جہاں سے بارش آتی ہے۔ آئے لوگوں ہم نے مغفرت طلب کر کے آسمان کے دروازوں میں سوراخ پیدا کر دیا ہے، انشاءاللہ بارش ہوگی، امید رکھو، اس لیے کہ جس چیز کی وجہ سے بارش روک لی جاتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کر لی ہے، انشاءاللہ بارش ہوگی۔ ہم نے آسمان کے ان دروازوں کو ہلا دیا ہے جہاں سے بارش آتی ہے، جہاں سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے حضرت عمر فاروق کے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، رحمت کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیو، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آئیے ایک مثال سے ہم آپ کو سمجھائیں۔ آپ کی بیٹی شادی ہو گئی، آپ نے جہیز میں بہت کچھ دے دیا اپنی بیٹی کو، آپ نے جہیز میں اپنی بیٹی کو بہت کچھ دیا، آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے گئی، بہت سامان لے گئی، آپ نے برتن بھی دیے، اسٹیل کے برتن بھی دیے، آپ نے کانچ کے برتن بھی دیے۔ آپ کی بیٹی جب سسرال جاتی ہے سامان بہت حفاظت سے رکھتی ہے، اور خاص طور پر وہ سامان جو میکے سے ملتا ہے اس کو لڑکیاں اپنے سسرال میں بہت حفاظت سے رکھتی ہیں۔ کانچ کے 2 گلاس تھے، جھاڑو لگا رہی ہے، پوچھا لگا رہی ہے، کانچ کے 2 گلاس میں سے ایک گلاس زمین کی اوپر گر گیا، اور جیسے ہی گرا وہ چکنا چور ہو گیا، دوسرا گلاس بچ گیا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کس گلاس کی حفاظت کرے گی؟ جو ٹوٹ گیا اس کی، یا جو بچ گیا اس کی؟
عقل سے آپ جواب دیں گے تو یہی کہیں گے کہ مولانا صاحب جو ٹوٹ گیا اس کا کیا کرے گی؟ اس کو تو اکٹھا کرے گی، کہیں بچوں کے چبھ نہ جائے، اور اس کو پھینک دے گی، ڈسٹ بن میں ڈال دے گی، اور جو بچ گیا اس کی حفاظت کرے گی اور اسی کو صاف کر کے دھل کے رکھے گی۔ ہوگا بھی ایسا؟ کانچ کے 2 برتن ہیں، حفاظت سے رکھتی تھی، اچانک ایک چھوٹ گیا اور گر گیا، چکنا چور ہو گیا، جو ٹوٹ گیا اس کو پھینک دے گی، جو بچ گیا اس کی حفاظت کرے گی۔ لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، ایک ماں کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹے کی عمر 20 سال ہو اور ایک بیٹے کی عمر 24 سال ہو۔ 20 سال کا بیٹا کماتا ہے، 20 سال کا بیٹا نوکری کرتا ہے، 20 سال کا بیٹا اپنے ہاتھوں پیروں پہ کھڑا ہے، وہ کما کر لاتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے، اپنی ماں کو پلاتا ہے، اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے۔ اور جو اس سے بھی بڑا بیٹا ہے 24 سال کا، وہ دونوں پیروں سے اپاہج ہے، دونوں ہاتھوں سے لولا ہے، اس کو لقوہ مار گیا ہے، فالج مار گئی ہے، وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، وہ گردن ٹیڑھی کیے ہوئے ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، تھوک اس کو نکلتا ہے، نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے پیشاب و پائخانہ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ایک بیٹا کماتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے، ایک بیٹا اپنے ماں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور دوسرا بیٹا اپنی ماں کے اوپر بوجھ بنا ہے، نہ کماتا ہے، نہ کھلاتا ہے، نہ پلاتا ہے، بلکہ وہ خود بھوکا ہے، وہ خود اپنی ماں کا اور اپنے بھائی کا محتاج بنا بیٹھا ہے۔ بھائی اپنے بھائی کو دھلا نہیں سکتا، اس کی پیشاب و پائخانے کو صاف نہیں کر سکتا۔ یہاں دوسرے بیٹے کا حال یہ ہے، ایمانداری سے جواب دیجئے، ماں اپنے ان دونوں بیٹوں میں سے کس بیٹے سے زیادہ محبت کرے گی، کس بیٹے کو زیادہ سنبھالے گی، کس بیٹے کا زیادہ خیال رکھے گی؟ ہماری بیٹی کانچ کے شیشے کے 2 برتن ہیں، ایک گر گیا، جو گر گیا اس کو کوڑے دان میں پھینک دیتی ہے، یہ بھی کوڑا ہے بیٹا، نہ کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے، پوری زندگی اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ابھی تو 24 سال ہے، اس کو تو 50 60 80 سال تک اس کو دیکھنا پڑے گا، ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہے۔ ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ ماں کس بیٹے کی زیادہ حفاظت کرے گی۔ میرا دل کہتا ہے آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جتنی دیکھ ریکھ وہ اپنے اپاہج بیٹے کی کرے گی، صحیح و تندرست بیٹے کا اتنا خیال نہیں رکھے گی۔ تندرست تو تندرست ہے، وہ گیا اس کی فکر نہیں، لیکن یہاں 1 منٹ بھی اس سے دور نہیں ہوگی، وہ رال ٹپکا رہا ہے، ماں اپنی اوڑھنی اتارتی ہے اور اس کی زبان کو صاف کر لیتی ہے، پھر اسی اوڑھنی کو اوڑھ لیتی ہے۔ غور کرو، اس کو پیشاب لگ رہا ہے، ماں اس کا کپڑا اٹھاتی ہے، اس کو بالٹی میں یا ڈبے میں اس کو پیشاب کراتی ہے، پھر وہی ماں نالی میں پھینکنے جا رہی ہے، پھر وہی ماں اس کو لیٹرین کرا رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف بھی کر رہی ہے۔ ماں کے دل میں یہ محبت، یہ جذبہ اگر پیدا کیا ہے تو اسی اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اگر ماں میں رحم و کرم کا یہ جذبہ نہیں ہوتا تو اے شیر شاہی کے لوگوں، تم اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ ماں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دی ہوتی، لیکن رحم و کرم کی وجہ سے ہم اور آپ زندہ ہیں اور یہاں تک اگر بیٹھے ہیں تو اللہ نے یہ محبت ماں کے دل کے اندر پیدا کی، اور ماں کی ممتا اور محبت کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو گننا چاہو، ان کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے اور شمار نہیں کر سکتے۔